نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النح پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے، جیسا کہ لفظ زید، کیونکہ لفظ زید سے ایک معین ذات سمجھی جا رہی ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اور نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے، جیسا کہ رجل یعنی کوئی مرد۔ اردو میں نکرہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں لفظ کوئی لگانا درست ہوتا ہے، یہ اردو میں نکرہ کی علامت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل معرفہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ معرفہ کی کتنی اور کون کون سی قسم ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ معرفہ کی قسمیں، کیونکہ معرفہ کی تعریف اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، اب یہاں اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اول ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس میں غیر متمکن کے بیان میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اختصاراً اس کی تعریف سماعت فرمائیں۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ خیر، دوم اسم اشارہ۔ اسم اشارہ یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، ذالک، تلک وغیرہ، یہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوم اسم موصول، جیسے الذی، اللذان، اللتی وغیرہ، یہ سب اسم موصول ہیں۔ ان دونوں قسموں کو مبہم کہتے ہیں، یعنی اسم اشارہ اور اسم موصول، ان دونوں قسموں کو مبہم کہتے ہیں۔ مبہم سے مراد اسم اشارہ اور اسم موصول ہیں۔ چہارم چوتھی قسم ہے، معرفہ کی چوتھی قسم ہے علم، جیسے عیسیٰ یعنی کسی کا نام، جسے ہم عام طور پر نام کہتے ہیں، علم، جیسے لفظ عیسیٰ، کیونکہ عیسیٰ ایک خاص ذات کا نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اس طرح کسی شہر کا نام ہو، جیسے کوفہ، مکہ، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ علم ہیں، اور علم جو ہے یہ معرفہ کی چوتھی قسم ہے۔ پنجم پانچویں قسم، معرفہ کی پانچویں قسم ہے معرفہ بالف لام، یعنی جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی اسم کا معرب باللام ہونا، معرفہ بالف لام ہونا، یہ معرفہ کی پانچویں قسم ہے۔ جیسے الرجل، ٹھیک ہے، رجلن، رجلن جو ہے لفظ رجلن یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیا تو اب یہ معرفہ بن گیا، تو الف لام کے ذریعے بھی اسم معرفہ بنتا ہے۔ ششم یعنی معرفہ کی چھٹی قسم ہے معرفہ بندا، یعنی جس کو پکارا جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، جیسے یا رجلو، تو رجلن تھا نکرہ، جب ہم نے اس پہ یا داخل کیا اور اسے پکارا گیا یا رجلو، تو یہ اب معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کسی کو بھی پکاریں گے تبھی پکاریں گے جب آپ اسے جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کسی معین چیز کو، کسی خاص ذات کو آپ پکاریں گے، ایسا نہیں کہ عام لوگوں کو سب کو ایک ساتھ میں پکار رہے ہیں، تو پھر اس وقت وہ معرفہ ہوگا ہی نہیں۔ معرفہ تب ہوگا جب آپ کسی خاص ذات کو، کسی خاص شخص کو پکاریں، ٹھیک ہے۔ معرفہ بندا، معرفہ ندا، جیسے یا رجل، تو یہاں پہ رجل کیونکہ معرف بالندا ہے، یعنی معرفہ بندا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ ہفتم یعنی ساتویں قسم ہے مضاف بمعرفہ، یعنی جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ معرفہ کی جو قسمیں بیان کی گئیں ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے غلام ہو، دیکھیں غلام ہو کے آخر میں جو ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ معرفہ ہے، کیونکہ ضمائر یہ تمام کے تمام معرفہ ہیں، سب سے پہلی قسم ضمیر ہی ہے، معرفہ کی سب سے پہلی قسم ضمیر ہے، تو غلام ہو میں
کیونکہ لفظ غلام ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس لیے لفظ غلام بھی معرفہ ہوا۔ اسی طرح غلام ھذا، اس مثال میں کیونکہ غلام ھذا جو کہ اس میں اشارہ ہے اس کی طرف مضاف ہے، اس لیے اس مثال میں یعنی غلام ھذا میں غلام معرفہ ہے۔ غلام الذی عندی، اس مثال میں کیونکہ لفظ غلام الذی یعنی اس میں موصول کی طرف مضاف ہے، اس لیے اس مثال میں بھی غلام معرفہ ہے۔ غلام عیسیٰ یعنی عیسیٰ غلام، اس مثال میں لفظ غلام کیونکہ علم کی طرف مضاف ہے جو کہ معرفہ کی قسم ہے، اس لیے لفظ غلام بھی معرفہ ہوا۔ غلام اخت الرجلی، اس مثال میں دیکھیں سب سے آخر میں دیکھیں الرجل ہے، الرجل کیوں معرفہ ہے؟ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے، یعنی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اور لفظ اخت کیونکہ الرجل جو کہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اس کی طرف مضاف ہے لفظ اخت، اس لیے وہ بھی معرفہ ہوا۔ ٹھیک ہے، لفظ اخت الف لام کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ، اور لفظ غلام اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ جو دوسرے کی طرف مضاف ہو کر معرفہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، غلام اخت الرجلی یعنی مرد کے بہن کا غلام۔ خیر، فائدہ، ندا سے اگر تعین کا قصد نہ ہو، ندا سے اگر کسی معین شخص کو پکارنا مقصود نہ ہو تو منادا معرفہ نہ ہوگا، یعنی جس کو پکارا جائے وہ معرفہ نہ ہوگا۔ جیسے اندھا پکارے یا رجلن خذ بیدی، اگر کوئی اندھا کہے یا رجلن خذ بیدی یعنی اے کوئی مرد میری ہاتھ پکڑ یعنی میری مدد کر، تو یہاں پہ کیونکہ اندھا کسی معین ذات کو نہیں پکارتا، اندھا کسی معین شخص سے مدد طلب نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اندھا کا یہ کہنا یا رجلن خذ بیدی، یہ اس مثال میں لفظ رجلن جو ہے نکرہ ہے۔ اور اضافت اگر لفظیہ ہو تو مضاف معرفہ نہ ہوگا۔ بیان کیا گیا نا کہ سب سے آخر میں بیان کیا گیا، یعنی معرفہ کی 7ویں قسم میں بیان کیا گیا کہ مضاف بمعرفہ، یعنی وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ یہ تبھی معرفہ ہوگا جبکہ اضافت معنویہ ہو۔ اگر اضافت لفظیہ ہو تو اس وقت مضاف معرفہ نہیں ہوگا۔ اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ اختصاراً یوں سمجھیں کہ کوئی اسم صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، صفت کا صیغہ اگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظیہ کہتے، اگر اضافت لفظیہ ہو تو تب مضاف معرفہ نہیں ہوگا، مضاف تبھی معرفہ ہوگا جبکہ اضافت معنویہ ہو، اضافت لفظیہ نہ ہو، یعنی صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یا تو صفت کا صیغہ ہو ہی نہ، یا صفت کا صیغہ ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، تب یہ معرفہ ہوگا، یعنی مضاف معرفہ ہوگا۔ بیان کر رہے ہیں، اور اضافت اگر لفظیہ ہو تو مضاف معرفہ نہ ہوگا۔ جیسے حسن الوجہی، یہاں پہ کیونکہ حسنو یہ صفت کا صیغہ ہے اور وہ اپنے معمول کی طرف الوجہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے اضافت لفظیہ ہے، تو اس کی وجہ سے اضافت لفظیہ ہونے کی وجہ سے حسن معرفہ نہیں ہوگا، حسنو جو ہے یہ معرفہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں ایک اہم چیز، دیکھیں لفظ غیر مثل شبہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود اکثر نکرہ ہی رہتے ہیں۔ آپ نے معرفہ کی 7ویں قسم کیا پڑھا کہ وہ اسم جو کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، مضاف بمعرفہ، یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے۔ لیکن لفظ غیر مثل اور شبہ یہ ایسے الفاظ ہیں اگرچہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں لیکن اکثر یہ نکرہ رہتے ہیں، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود اکثر یہ نکرہ رہتے ہیں، نکرہ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ علم اور اس کی قسمیں، معرفہ کی تقریباً 4تھی قسم علم ہے۔ دیکھیں چہارم علم، تو علم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ضمیر، معرفہ کی جو پہلی قسم ہے ضمیر، ٹھیک ہے، اسے ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ پڑھ چکے ہیں، اور تیسری قسم جو ہے اس میں موصول، ان تینوں کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور چہارم میں ہے نمبر 4 میں ہے علم۔ علم کسے کہتے ہیں اب مصنف بیان کر رہے ہیں اور اس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں علم اور اس کی قسمیں، علم اس علم کو کہتے ہیں،
یعنی علم اس اسم کو کہتے ہیں، سمجھے ٹھیک ہے نا، علم اس علم کو، اس میں لکھا ہے بار بار علم علم آئے گا تو سمجھنا پریشانی ہوگی، یوں سمجھیں علم اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز سمجھی جائے، علم اس اسم کو کہتے ہیں، دوسری مرتبہ جو علم لکھا ہے اس کی جگہ آپ اسم کر دیں، ٹھیک ہے، علم اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز سمجھی جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے مراد لینے کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے، معین چیز سمجھی جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد ہو ہی نہیں سکتی ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے علم۔ جیسے عیسیٰ، ابراہیم، کیونکہ لفظ عیسیٰ جو ہے یہ جس کے لیے خاص ہے، یعنی لفظ عیسیٰ کو جس کے لیے رکھا گیا ہے، جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس ذات کا نام رکھا گیا ہے، بس لفظ عیسیٰ سے وہی ذات سمجھ میں آتی ہے، اس میں کسی اور ذات کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے لفظ عیسیٰ علم ہے۔ اس طرح لفظ ابراہیم۔ اب یہاں سے علم کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، علم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم مجرد، مجرد معنی خالی، یعنی صرف علم، جو صرف علم ہو، خالص علم ہو۔ نمبر 2 لقب، نمبر 3 کنیت۔ یہ 3 علم کی قسمیں ہیں، علم مجرد، لقب، کنیت۔ کنیت کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، کنیت اس علم کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اب، ابن، بنت ہو، یعنی جس کے شروع میں یا تو اب ہو یا ابن ہو یا ہو یا بنت وغیرہ ہو، اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں، مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے ابو بکر، دیکھیں یہاں پہ ابو بکر کے شروع میں ابو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ کنیت ہے، علم کی تیسری قسم یعنی کنیت ہے۔ اس طرح کہتے ہیں ابو تراب، ٹھیک ہے، ابو زید، ابو خالد، ابو فلاں، ابو فلاں، تو جس کے شروع میں ابو ہوتا ہے عام طور پر وہ کنیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح ابن عمر، ابن زید، ابن خالد، ابن فلاں، ابن فلاں، تو ابن کے ساتھ جو کسی کو پکارا جاتا ہے یہ عام طور پر اس کی کنیت ہوتی ہے۔ ام سلمہ، ام سلمہ بھی کنیت ہے کیونکہ شروع میں ہے، ام سلمہ، ام عائشہ، ام ختیجہ، اس طرح جو نام رکھتے ہیں، تو یہ جو علم کی قسم ہے یہ کنیت ہے۔ بنت حارث، بنت آصف، بنت نعمان، یہ سب بھی کنیت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کے شروع میں اب ہو، ابن ہو یا بنت ہو وہ کنیت کہلاتی ہے۔ لقب، علم کی ایک قسم ہے لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں، لقب اس علم کو کہتے ہیں جس سے مدح یا ذم مقصود ہو، جس علم سے مدح کرنا مقصود ہو یا ذم مقصود ہو اسے لقب کہتے ہیں، یعنی حقیقتاً وہ اس کا نام نہ ہو بلکہ ایسے وصف سے اس کو موصوف کیا گیا ہو جس سے یا تو اس کی تعریف مقصود ہو یا اس کی برائی مقصود ہو، اس کا ذم مقصود ہو، اسے کیا کہتے ہیں، لقب کہتے ہیں۔ جیسے صدر الشریعہ، یعنی صدر الشریعہ کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی شریعت کا صدر، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ تعریف بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تعریف بیان کرنے کے لیے لقب رکھا جاتا ہے۔ علم مجرد، اب علم مجرد کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ علم مجرد اس علم کو کہتے ہیں جو کنیت اور لقب نہ ہو، یعنی جو نہ تو اس کے شروع میں ابن، اب، وغیرہ ہو اور نہ ہی اسے تعریف کے لیے یا ذم کے لیے رکھا گیا ہو، بلکہ اس کا جو نام ہو، اصل نام جو ہے جسے پکارا جاتا ہے عام طور پر اسے علم کہتے ہیں، جیسے عیسیٰ، ابراہیم وغیرہ، یعنی جو کنیت اور لقب نہ ہو اسے علم مجرد کہتے ہیں۔ فائدہ، عرف اور تخلص بھی علم کی قسمیں ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا کچھ اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، علم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عرف میں اسے کسی اور نام سے پکارتے ہیں، کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور کہہ کر کے بلاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا عرف، یہ بھی علم کی ایک قسم ہے۔ اور تخلص، شاعر وغیرہ اپنے شعر کے آخر میں یعنی مقطع میں تخلص استعمال کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضا استعمال کرتے ہیں اور امیر اہل سنت عطار استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، تخلص ہے۔ تخلص بھی علم کی ایک قسم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عرف اور تخلص بھی علم کی قسمیں ہیں۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا، یا ہمارے واٹس ایپ گروپ
فیضان درس نظامی میں ایڈ ہو کر کے اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی آپ کو جواب دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی وجہ سے ہماری نئی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی۔